السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر۔ اور آج کے دن ہم ایک بڑے ہی مزیدار ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ مزیدار کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ بڑے فائدہ مند ٹاپک بھی ہے، اور اس چیز کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ والا لفظ ہم بڑی دفعہ سنتے ہیں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں یا کسی سے مشورہ مانگتے ہیں، اور ہمیں جواب یہ اکثر ملتا ہے کہ استخارہ کر لیا جائے، یا کسی بڑے سے استخارہ کروا لے، یا کسی بزرگ سے استخارہ کروا لے، یا خود استخارہ کر لے۔ اب اصل میں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ استخارہ ہے کیا، کہتے کسے ہیں، خود کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں، اگر کسی سے کروانا ہے تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں، اور استخارہ کا جو جواب ہے اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات چیت آج ہم کریں گے ہمارے بہت ہی معروف گیسٹ سے، جن کا نام ہے داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، نیمرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، استخارہ اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ اکثر اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں، تو آئیے جی استخارہ اسپیشلسٹ سے ہی پوچھتے ہیں کہ استخارہ اصل میں ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ جی سر، ہم استخارہ کی بڑی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس کویشچنز بھی آتے ہیں، آپ اکثر ٹیرو کارڈ کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے فارمیٹ ذرا چینج کیا تھا، ہم لوگوں نے روحانی طور پہ جو ہے وہ چیک کر کے بتایا تھا۔ آلدو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہی ہیں، بٹ ہمارا ناظرین پھر بھی جاننا چاہیں گے کہ استخارہ اصل میں ہے کیا۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی جس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے بارے میں جو ہے پوچھنا، استخارہ کی مسنون دعائیں بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے استخارہ کا مسنون عمل بھی بتایا ہے، اور بھی لوگ مختلف طریقوں سے استخارہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور استخارہ سے متعلق جو ہے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، استخارہ کی دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے مختلف طریقوں کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ نیمرولوجی کو یوز کرتے ہیں، جس کو علم جفر کہتے ہیں، اور پلس یہ کہ ٹیرو کارڈ کے ذریعے بھی ہم پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پامسٹری سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بندے کی استخارہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، استخارہ کا ایک لفظ جو ہے وہ تو آلریڈی ایک اسلامک ورڈز کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور اس سے یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، ہاں جی، مگر مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، مشورہ کرنا، اور اس مشورے سے آگے جو ہے فیصلہ کرنا۔ اور استخارہ کی اس طرح کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں، اور اکثر لوگ ہر کاموں میں، اپنے کاموں میں استخارہ کا جو ہے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ان کو نتائج بھی بہتر ہوتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر بد اثرات ہوں، جن لوگوں کے اوپر نظر بد ہو، جن لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہو، ان کے لیے استخارہ کرنا اور اس کے نتائج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندے کے اوپر آلریڈی نیگیٹو انرجی کا اثر ہے تو وہ خود کیسے استخارہ کرتا ہے۔ ہم نے مختلف ویڈیوز آلریڈی بنائی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں کو تسبیح کے ذریعے استخارہ، قرآن پاک کے ذریعے استخارہ لوگ کرتے ہیں، مسنون اعمال کے ذریعے، مختلف وظائف کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، یا استخارہ کے اور بھی کافی عمل ہیں، جس طرح یا اللہ یا بصیرو ابصرنی، یا اللہ یا بصیرو یا خبیرو، اس طرح کے عمل جن کے لوگوں نے چلا کشی کی ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگ استخارہ کرتے ہیں، وہ فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ ورنہ تو ایک جو مسنون طریقے کار سب کو ہی پتہ ہے، وہ یہ خواب والا، کہ آپ 2 نفل جو ہے وہ ادا کریں، اس کی ایک دعا ہوتی ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو آپ کو خواب میں آئے گا وہ ایک انڈیکیشن دے دیتا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، جی، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ یعنی کہ فوراً ہی جواب مل جاتا ہے۔ جی، عملیات کے ذریعے، عملیات میں کافی عمل بھی موجود ہیں جس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کو کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، اور کون سے کام میں اس کو رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اللہ سے رجوع کر کے کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، جس طرح استخارے میں سورہ مزمل بھی لوگ پڑھتے ہیں، یا مختلف جو اعمال ہیں جس طرح یا اللہ یا خبیر اخبرنی حاضل آن، خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجب یا تطائلو یا تطائلو یا بدو یا بدو، اس طرح کے عمل ہیں جن لوگوں نے چلا کشی کی ہوتی ہے، پرہیز کیے ہوتے ہیں جلالی اور جمالی، تو وہ
اس طرح جو ہے پوچھ لیتے ہیں. اور کئی لوگوں کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں, اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئے گی, کوئی پریشانی تو نہیں آئے گی یا مشکل تو نہیں آئے گی. تو لوگ اس طریقے سے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر کے اپنے معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد لے لیتے ہیں. اور اگر کسی بزرگ کا پیچھے ساتھ ہو, ایک تو انسان خود سے اپنی کوشش کر رہا ہے, لیکن ساتھ ایک بزرگ کا ساتھ ہو تو وہ اور آسانی سے جو ہے وہ ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. اچھا سر, میں تھوڑی سی ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے پاس جب سوال بھی آتے ہیں تو ان کے اندر نا ذرا ایک مایوسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے استخارہ بھی کروایا تھا, پھر بھی موسٹلی رشتے کے سلسلے میں لوگ استخارہ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد جاب کے سلسلے میں کہ ہم نے استخارہ کروایا تھا, سب کچھ ٹھیک آیا تھا, شادی ہوگی لیکن پھر بھی طلاق ہو گئی یا بزنس میں نقصان ہو گیا. تو یہ بھی لوگوں کو ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ جی ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے ہی وہ فیصلہ لیا تھا, تو وہ جو ایک کامیابی جو ایک بندے کو لگتی ہے کہ اچھا رشتے کو کامیابی پھر بھی کیوں نہیں ملی, تو یہ ایک لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن یا یہ ایک دماغ میں سوال آتا ہے. تو اس کے اوپر ذرا ناظرین کو کلیئر کر دیں. دیکھیں بات تو ٹھیک ہے کہ استخارہ کیا بھی, اب پتہ نہیں کہ استخارہ, میں نے جو پہلے باتیں بتائی ہیں آپ کو کہ جس کسی کے اوپر اثرات ہوں گے, بد اثرات ہوں گے, یا ایک وہ بندہ جس کے پرہیز زیادہ ہے یا جس کا جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے, عبادت میں بہت آگے ہے, ایک اس کا پڑھنا اور ایک عام بندے کا پڑھنا, ایک اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے فرق جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جس کسی نے استخارہ کیا ہوتا ہے, اگر اس کے اوپر جن جادو کا اثر ہو یا نظر بد کا اثر ہو تو وہاں بھی کافی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہے, بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. یہ اسی طرح کی بات لے لیں کہ جس طرح بندوں کو خواب آئے اور خواب کی تعبیر کے لیے کسی مستند بندے کا سے پوچھنا اور اسے اس کی تعبیر کا پوچھنا جو ہے وہ بڑا اہمیت ہوتی ہے اس بات کی. اسی طرح استخارہ کی بھی ہے کہ جو بندہ استخارہ کرے اس کی جو تعبیر آئے, اس میں کلر دیکھے یا اس میں جانور دیکھے یا اس میں گندگی دیکھے یا جو بھی اونچائی میں اڑ رہا ہو یا گر رہا ہو, تو اس کی تعبیر جو ہے وہ ہر بندے کے بس کی بات تو نہیں ہوتی. اور جو لوگ اس میں مہارت رکھتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کی تعبیر نکال لیتے ہیں اور صحیح فیصلہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کیونکہ اس میں زیادہ تر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ انٹرپریٹیشن جو ایک انسان خود سے کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ آ جاتی. تو اسی لیے ہمیشہ جو ایک مستند, جیسے سر داؤد کہتے ہیں, جو ایک ایکسپرٹ بندہ ہے اسی سے جو ہے وہ مشورہ لیا کریں, اور اپنی بھی ریسرچ پوری رکھیں کہ کون جو بندہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ بندہ بالکل ٹھیک ہی بات کرتا ہے. کیونکہ اس فیلڈ کے اندر آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ کافی سر داؤد بھی کافی دفعہ مینشن کرتے ہیں کہ کافی مسئلے مسائل بھی ہیں. تو مسئلے مسائل کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, استخارہ کی آج بات ہو رہی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے کویشچنز کی طرف, کیونکہ سوال ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں, اور آج ہم شاید سر داؤد کو وہ استخارہ کی جو انہوں نے ٹیکنیکس ذرا بتائی ہیں شاید ہم وہ بھی ان کو کرتے ہوئے دیکھیں. تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف. جی پہلا سوال ہے جی ارم کا. ان کی والدہ کا نام ہے زرینہ خاتون اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 3 مئی 1993 اور پلیس جو ہے وہ ہے چھم. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے, علاج بھی انہوں نے کافی زیادہ کروایا ہے لیکن طبیعت ان کی نہیں صحیح ہوتی. کوئی جادو کا خطرہ تو نہیں ہے کہیں, اور برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور ان کو اپنے گھر میں بھی لگتا ہے کہ کوئی بد اثرات ہیں, اور باقی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دماغ ان کا بالکل سن ہو جاتا ہے اور باڈی پین بھی ان کو رہتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے. ارم نام ہے نا جی؟ جی ارم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ارم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ٹیرو کارڈ سے ہم چیک کرتے ہیں ارم جنہوں نے ہمیں جو ہے کویسچن بھیجا کہ ارم کے معاملات کیا ہیں اور ارم کے معاملات میں کیوں خرابی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد. دیکھیں ارم کے جو معاملات ہیں اس میں آلریڈی پرابلم تو ہے اور یہ رکاوٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جادو کا کچھ اثر ہے, نیگیٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہے. اصل بیسیکلی اس کے رشتوں میں جو ہے نا چیزیں, رشتے کے معاملے میں پرابلم آ رہی ہے اور کچھ ڈر خوف رہتا ہے, پرابلم چلتی رہتی ہیں. ڈر خوف کی وجہ سے بھی معاملات الجھن کا شکار رہتے ہیں, مگر اوورآل
ارم کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور تھوڑی سی رکاوٹیں چل رہی ہیں. ارم آیت کریمہ کا ورد کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 41 ٹائم جو ہے یہ 11 دن کا عمل کرے عشاء کے بعد, اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا روحانی علاج اگر ہو جائے تو اور زیادہ زندگی میں آسانیاں آ جائیں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں جی نیکسٹ سوال کی طرف. نیکسٹ سوال ہے جی طوبہ کا. ان کی والدہ کا نام ہے خالدہ اور ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 12 نومبر 1994. برتھ ٹائم ہے جی رات کے 3 بجے. کراچی پاکستان میں یہ پیدا ہوئی ہیں. ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, رشتے آتے ہیں لیکن بات آگے نہیں بڑھتی. کیا مسئلہ ہے, پلیز گائیڈ کرتے ہیں. طوبہ کراچی سے جی دیکھتے ہیں جی طوبہ کی شادی میں کیوں رکاوٹ آتی ہے. بسم اللہ الرحمن. طوبہ کی شادی میں رکاوٹ ایسا نہیں, انشاءاللہ تعالی خبر آ جائے گی. جو رکاوٹ ہے وہ کافی حد تک دور ہو جائے گی, اچھی خبر آ جائے گی شادی سے ریلیٹڈ, اور یہ اداسی اور پریشانی کافی ختم ہو جائے گی. ابھی بھی رشتے ہیں مگر جب بھی رشتہ ہوگا جلدی ہو جائے گا اور اسٹریٹ فارورڈ ہو رشتہ سے متعلق. اور دوسرا یہ کہ طوبہ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر جو ہے وہ 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھیں. روحانی مسائل کچھ موجود ہیں, اس کے لیے یہ کہ صبح کے ٹائم پانی کے اوپر آیت الکرسی 41 مرتبہ 11 دن جو ہے پڑھ کے پانی پئیں. اور روحانی معاملات کو دیکھنے کے صدقہ بھی ضرور کریں, یہ یلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ کریں تاکہ معاملات میں مدد رہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی مسرت زرین کا. ان کا کافی لمبا سوال ہے, کافی مطلب ڈیٹیلز ہیں. ان کو لیکن پیار سے گھر میں سویٹی بلاتے ہیں. ان کی والدہ کا نام احمدی بیگم ہے. ان کے شوہر کا نام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ علی ہے, اور ان کی والدہ کا نام ڈاکومنٹس پر بھی احمدی بیگم ہے لیکن گھر میں انہیں رضیہ بیگم کہا جاتا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی میرڈ لائف کافی طوفانوں سے گزر رہی ہے. 2018 سے معمولی بات پر ان کے شوہر کے ساتھ ناراضگی شروع ہوئی اور اب ان میں سیپریشن ہو چکی ہے. انہوں نے کہا ہم چاہتے نہیں تھے کہ کوئی مسئلہ مسائل ایسا آئے, لیکن بات جو ہے وہ بگڑتے گئے ہیں. اب ان کے ہسبینڈ نے ان کو انڈیا بھجوا دیا ان کے مائکے 2021 میں, اور ان کے جو بچے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ دیے ہیں. کہتے ہیں نہ وہ میرے ساتھ خود رابطہ کرتے ہیں, نہ مجھے بچوں سے ملنے دیتے, نہ رابطہ کرنے دیتے ہیں. تو اور آگے سے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ گالی گلوچ بھی کرتے تھے, کافی ان کی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کافی زیادہ چلتا رہتا تھا, غصے کے بھی تیز تھے, لیکن میں پھر بھی صبر کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرتی رہی. تو اب وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیا کریں اس سارے معاملات کے لیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کافی امید سے جو ہے وہ میل کیا. ای میل میں آیا ہے ان کا. اور مسرت زرین, مسرت اس کے میاں کا کیا نام ہے جی؟ ان کے میاں کا نام ہے محمد مصطفیٰ علی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسرت اور مصطفیٰ کے شادی کے معاملات کیسے رہیں گے. مسرت اور مصطفیٰ کی شادی ابھی تو ڈبل مائنڈڈ ہیں, مگر یہ ہے کہ معاملات میں پرابلم ہے, رکاوٹ ہے, اور بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شادی سے ریلیٹڈ, اور رکاوٹیں تو چل رہی ہیں, روحانی مسائل بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ موجودہ کیا پوزیشن جا رہی ہے مسرت اور مصطفیٰ کی. ابھی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ 2021 سے جو ہے نا وہ, بلکہ 2021 میں وہ مائکے چلی گئی ہیں مارچ میں, اور 2018 سے ان کی سیپریشن ہے. دیکھیں ایک تو اس کو نیند کا بھی ایشو ہے, نیند نہیں پوری ہو رہی. ہاں جی, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کافی پریشان اور سر درد بھی رہتا ہے, پریشانی کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے, بد اثرات ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں. اس کا ایک تو روحانی علاج ہے, ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, اور یہ 3 دن کا عمل کریں. 319 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. کام جو ہے اس میں مصروف رہیں, مگر اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اس سارے معاملے کو, اسے روحانی طریقے سے کلیئر کریں, کیونکہ یہ چیزیں اگر ابھی ٹھیک نہ کی تو پرابلم بڑھتی جائے گی. اور اس کے روحانی معاملات کو کرنے کے لیے ایک تو یہ منگل والے دن گوشت کا صدقہ بھی کریں, تھوڑا سا گوشت لے کے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے, کیونکہ کچھ بد اثرات ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, جس کی وجہ سے اس کی شادی کے ایشوز میں پرابلم مزید بڑھتی جا رہی ہے اور ڈسٹربنس چل رہی ہے. ہسبینڈ کے اوپر بھی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی بھی
ایسا ہی معاملہ ہے پرسنالٹی جو ہے جو نہیں معاملہ صحیح ہو رہے، ایسا ہی معاملہ. جی سر، تھینک یو سو مچ. مزید اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، اور پامسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اسٹرالوجی کے اوپر بھی عبور رکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ان کو فائنڈ کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اپنی کویشچنز اور کوئریز ہمیں نیچے سلائیڈ میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں. تو مزید اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. کویشچنز آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف. نیکسٹ کویشچن ہے جی شنیلا کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 اپریل 1988، اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. ان کے کاموں میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں، ان کو ہیلتھ ایشو بھی رہتے ہیں، میرج میں بھی رکاوٹ ہے، اور یہ ویسے اپنا ذائچہ کے لیے بھی پوچھ رہی ہیں. تو اس کے لیے تو آپ جو ہیں وہ داؤد جی داؤد کے نام پر جو ہے وہ آپ سرچ کریں گے سوشل میڈیا ہینڈلز پر، تو آپ کو ان کا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ یا فیس بک پر، تو وہاں پر آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں. کوئی نہ کوئی انہوں نے نمبر یا ای میل آئی ڈی مینشن کیا ہوگا، وہاں پر آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے اپنا ذائچہ جو ہے وہ بنوا سکتی ہے. لیکن مین وائل جو بھی انہوں نے میسج کیا ہے کہ ان کے کاموں میں کافی رکاوٹ ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شنیلا کے اوپر جو ہے وہ جادو کا اثر ہے. ٹھیک ہے. اس کے کندھے اور سر اسٹریس رہتے ہیں، طبیعت بھی جو ہے وہ خراب رہتی ہے، جسم بھی دردیں کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی رہتی ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی جا نہیں رہی. یہ تو ہم نے ان کو بتایا روحانی طریقے سے جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، جو بھی کام کرتی ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ابھی ہم اس کو ٹیرو کارڈ سے کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے، تو اس کو کنفرمیشن لے لیتے ہیں کہ شنیلا کے ساتھ کیا معاملہ آتا ہے. بسم اللہ. شنیلا کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں ان کی پوری سٹوری بناتے ہیں. ہاں جی، وہ ویسے بھی ذائچہ بھی بنوانا چاہ رہی ہیں، ابھی تو ابھی دیکھیں یہ کہ بڑوں کے زیر سایہ چل رہی ہے کام، جو بھی اپنے بزرگوں کے، اور کام شام نہیں ہو رہے، اس سے کاموں میں بھی رکاوٹ چل رہی ہے. کسی سے اپنی بات شیئر بھی کر رہی ہے کہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی. ڈبل مائنڈڈ بھی ہیں اپنے معاملات سے لے کر، سٹک بھی ہوئی ہیں چیزیں، کو سمجھ نہیں لگ رہی، سارا کچھ نظام بگڑا ہوا ہے، اور زندگی کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، پوری کوشش کرتی ہیں، کوئی اپرچونٹی بھی آتی ہے اس کے اوپر بھی کام کرتی ہیں، مگر وہ چیزیں نہیں ہو رہی، کیونکہ جادو کا اثر ہے، نیگیٹیوٹی ہے، بد اثرات ہیں. جو دل میں باتیں چل رہی ہیں وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی، ڈسکس نہیں کرتی، اپنے آپ میں رہتی ہیں. ایک بازو کے اوپر درد بھی رہتی ہے، بازو صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جسم پہ بوجھ رہتا ہے، کمر درد، اور سر کے اوپر کھچاؤ بھی رہتا ہے، دل کرتا ہے کسی سے لڑائی جھگڑا کریں. اس طرح کے معاملات اس کے چلتے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی حل ہو جائے شنیلا کا، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات کو لے کر مکس دالیں لے کر ان کے اوپر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے، اور ان کو جو ہے صدقے کے طور پہ باہر پھینکوائیں، اور اپنا روحانی علاج کروائیں. اور پورا اگر ذائچے میں صحیح بات آ جائے گی کہ مسئلہ کیوں ہے، چیزیں کیوں خراب ہو رہی ہیں، اور معاملات کس طرف جائیں گے، اوورآل رکاوٹیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تھوڑا سا انہوں نے ایک تو صدقہ تو بتا ہی دیا ہے، باقی جب آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو اور مزید آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. جی نیکسٹ جو کویشچن ہے جی افاق احمد خان کا. ان کی والدہ کا نام ہے فلک ناز، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 مئی 1986. ٹائم آف برتھ ہے ان کی 8:40 PM رات کے، یعنی کہ 8:40. پلیس آف برتھ ہے مردان، پاکستان. ان یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ بزنس کرتے ہیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں سونے کی کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی بن جاتی ہے. کہتی میں بالکل ہی جو ہے وہ سڑک پر آ گیا ہوں. یہ اور ان کی وائف اور ان کی ایک ماشاءاللہ 8 سال کی بیٹی ہے، اور ایک 4 سال کا بیٹا ہے. اور اس 4 سال کے بیٹے کو ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ وہ ڈائبیٹک ہے اور وہ انسولین پر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی اس بچے کے علاج پر میں نے لگا دی ہے. کہتے ہیں ابھی میں ایک ریموٹلی ورک کر رہا ہوں ایک کمپنی، ایک کچھ لوگوں کے ساتھ جو
کموڈٹی ٹریڈرز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ڈیلز ہیں جو کہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ ڈیلز کامیابی کی طرف جائیں گی یا نہیں جائیں گی، اور ابھی وہ امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں، تو کیا وہ امیگریشن جو ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور میں کہاں اپنے وہ اس لیے بھی کرنا چاہ رہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا بھی علاج ٹھیک طرح سے کروا سکیں. تو یہ کافی زیادہ ان کے سوالات ہیں، تو یہ آپ سے مدد کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے. بالکل، بے شک. ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، مسئلے کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے پرابلم آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. مگر جو چیزیں ظاہری بات ہے، اگر کسی انسان کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی ہر انسان کے کام میں جو رکاوٹ آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی انسان انوالو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نظر بد، جادو، یہ چیزیں حقیقت ہے اور ان کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایک پوری ریسرچ بھی ہے، لوگ کام بھی کرتے ہیں. تو فی الحال ہم دیکھتے ہیں آفاق احمد کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. جی، آفاق احمد کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ہر کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. آفاق ایک تو یہ کہ یہ کافی 2-3 سال سے ان کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی کوشش کر رہے ہیں مسئلوں سے نکلنے کی، مگر نہیں نکل پا رہے. اداس، پریشان، فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے، اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہے. اور لوگ چیٹنگ بھی کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، نیند بھی صحیح نہیں آتی، اور جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دو رخ ہوتے ہیں اور کام رک جاتے ہیں. یہ جادو کا اثر ہے جی. اور کام کرنا چاہتے ہیں، کاموں میں مصروف بھی رہتے ہیں، مگر وہ کام رک جاتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں اپنے معاملات سے متعلق. آئیڈیاز بہت ہیں، سوچیں بہت ہیں کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر کام بھی کرتے ہیں، مگر کیونکہ بعد اثرات ہیں، زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، مگر بعد اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیابی نہیں ملتی. خواب بھی آتے رہتے ہیں، خواب میں بھی ایک آدھ بار ان کو بتا دیا گیا ہے، اس لیے شادی سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس رہتی ہے. 2-3 دفعہ کام کیے ہیں، مگر وہ جو بھی کام کیے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. 3 کام تو ڈیفینیٹلی خراب نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی 2 آپشنز ہیں جن کے اوپر یہ سوچ سکتے ہیں کہ کام کرنا ہے یا نہیں. اب ہم ان کے بیٹے کو جو ہے ان جس کو شوگر کا ایشو ہے، اس کے لیے ہم پانی، ایک یہ کہ صبح پانی کے اوپر جو ہے وہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ جو ہے وہ 21 دن کا عمل کریں، روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں، اور اپنے روحانی معاملات کو دیکھیں. اور روحانی معاملات کو بہتر کرنے کے کیونکہ بعض اثرات ہیں. ایک مختصراً سا عمل بتا دیتا ہوں مگر اس کا پراپر علاج کروائیں. ایک تو یہ کہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور آیت الکرسی 41 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے 7 دن کا عمل کریں. جو طبیعت پہ سٹریس ہے، اثرات ہیں اور چیزیں جو خراب ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کریں گے تو باقی معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو فاق صاحب پلیز، آپ نے خود ہی میل کر کے ہی رابطہ کی ہے، بٹ اس چیز کو ذرا سیریسلی لیں اور اس کا پراپر علاج کروائیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی عمیر نبیل صاحب کا. ان کی والدہ کا نام ہے زینب اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 اپریل 1986 اور ان کی ٹائم آف برتھ ہے صبح کے 5:15 بجے اور پلیس آف برتھ ہے منگلا کالونی، منگلا ڈیم، جہلم. اچھا، ان کے ایشوز یہ ہیں کہ یہ تھوڑا سا بتانا نہیں چاہ رہے، تو یہ میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں جس کی ڈیٹیلز یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی ہے، لیکن 2017 میں منگنی جو ہے وہ ٹوٹ گئی کہ یہ باہر کیوں نہیں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کافی زیادہ منتیں بھی کی لیکن پھر بھی منگنی ان کی ٹوٹ گئی. تو ان کا کافی دل دکھا ہوا ہے اور کافی زیادہ تکلیف میں ہے. کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے. پلیز کوئی حل بتائیں. اور یہ میں نے بات تھوڑی سی اسی لیے ذرا پرائیویٹ رکھی ہے کیونکہ ان کی ریکویسٹ تھی. اسی طرح اگر آپ لوگوں کی بھی ریکویسٹ ہے تو کائنڈلی مینشن کر دیا کریں کیونکہ ہر کسی کی پریویسی ہمیں بھی عزیز ہے. پورا نام ہے جی ان کا عمیر نبیل. ابھی کیا وجہ ہے کہ ابھی یہ جو ڈسٹرب ہے نا جی، اور جو ان کی جس بندی کے ساتھ منگنی ہوئی ہے وہ کیا وجوہات ہیں اور ان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں منگنی تو ٹوٹ چکی ہے، عمیر نبیل کے ساتھ مسئلہ کیا مسئلہ ہے.
کیونکہ میں نبی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کے اوپر اپنے بد اثرات ہونا تو وہ آپ کی ہر چیز کے اندر ہی ریفلیکٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ریلیشن شپس کے اندر. اچھا یہ مسئلے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وہاں منگنی کیوں ٹوٹی، اور ابھی واپس کوئی چانس ہے منگنی ہونے کا یا نہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی چانس ہے یہ ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غصہ بھی بہت آتا ہے، دل بھی ان کا کافی دکھا ہوا ہے منگنی کی وجہ سے. جی سارا کچھ بتا دیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. منگنی کیوں ٹوٹی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈر، خوف، کنفیوژن، معاملات، روحانی اثرات اور بد اثرات، نظر بڑی لگی ہوئی تھی اور بڑی کوشش کی انہوں نے بچانے کی، مگر ٹوٹ گئی، معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے. دوسرا کہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ابھی کام کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا، ڈر خوف چل رہا ہے اور پریشانی چل رہی ہے. ٹوٹی کیوں؟ کسی عورت کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پیچھے لگا ہوا تھا، معاملات خرابی کی طرف گئے اور لڑائی جھگڑا ہوا اور معاملات شادی سے ریلیٹڈ ختم ہو گئے. ابھی آگے چانسز جو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چانسز چلیں گے یا اس میں ان کو کامیابی ملے گی. معاملات بالکل رک چکے ہیں. ابھی ماضی کی طرف نہ دیکھیں، اب آنے والے وقت کی طرف دیکھیں اور اپنا پراپر روحانی علاج کروائیں تاکہ دوبارہ اس طرح کے معاملات پیش نہ آئیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہی ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو علاج کروانا جی مجھے نہیں لگتا، نہیں وہ ایک بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ یہ دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ میں نے اپنی تھوڑی سی طرف سے بھی اپنی ان کی ایک تسلی کے لیے کی ہے، کنفیوژن، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے. تو اکثر ہوتے ہیں نا لوگ وہ اب یہ اپنے دل کی بات نہیں بتا رہے نا، اپنے آپ تک رکھ رہے ہیں. ہاں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں غصہ بھی بہت آتا ہے، دل بھی ان کا دکھی ہے، لڑنے کو دل کرتا ہے نا. ہاں تو اسی لیے میں نے کہا کہ چلے میں ان کی طرف سے پوچھ لوں کہ یہ بیچارے پریشان ہیں تو ان کے واپس آنے کے کیا چانسز ہیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی، انہوں نے کوئی اتنی خاص ڈیٹیلز نہیں دی، بس وارث علی کے نام سے جو ہے وہ ٹائٹل میں جو نام ہوتا ہے وہ تھا، اور ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کب تک ہو جائے گی، پسند کی ہوگی یا نہیں. وارث علی نام ہے جی، بس مطلب یہ انہوں نے نام نمرولوجی سے کیا، ای میل آئی ڈی میں یہ نام. نمرولوجی سے دیکھیں تو وارث علی کا 7 نمبر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2022 جا رہا ہے، اور اس سال ویسے شادی کے چانسز ہیں، خاص کر جو ہے جولائی اور اگست میں. ٹھیک ہے، اور پسند کی کو اگر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے والدین کی پسند کی شادی کریں گے، کیونکہ اپنے گھر سے بڑا اٹیچ ہے. ابھی وارث علی کا ٹیرو کر لیتے ہیں کہ وارث علی کی شادی جو ہے وہ کب ہوگی. یہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. ہم تو اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کارڈ سے، علم سے، جو بھی ہے علمی باتیں ہیں، روحانی باتیں کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. دیکھیں ابھی ان کی شادی وہی جو کارڈ آئے ہیں، ایک تو بزرگوں کے جو ہے وہ معاملات ہیں، بڑوں کے معاملات ہیں، پھر ہوگی. اب یہ جو موجودہ پوزیشن، جی، اور موجودہ پوزیشن میں لڑائی جھگڑا اس طرح کی سچویشن چلتی رہتی ہے. سب سے پہلے یہ نا اپنے کام کو سیٹ کریں، اپنے کاروبار کو، پیسے کو سیٹ کریں، مزید بہتری کی طرف جائیں. اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، مگر امید ہے کہ آگے کامیابیاں ملیں گی. دل کی بات، راز کی بات اپنے تک رکھیں، زیادہ اس کے اوپر جو ہے کہ لوگوں کو نہ بتائیں کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، کیا نہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی، ریحانہ یاسمین بنت مظوم ہے، شاید تھوڑی سی میرے سے غلطی ہو لیکن بنت مظوم ہی لکھا ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 18 جولائی 1976. ان کا کہنا یہ ہے کہ تعظیم بنت سنو یا سنو یہ عورت ہر جگہ ہمیں بدنام کرتی ہے. ہمارے گھر کی چھت پر کوئی جادو ٹونے جو ہے وہ کرتی ہے، دم کی ہوئی مٹی پھینکتی ہے یا انڈا پھینکتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے کچھ بتا دیں. ریحانہ یاسمین کا ہے کہ تنظیم انہیں دنگ کیوں کرتی ہے؟ تعظیم ہر جگہ بدنام بھی کر رہی ہیں، اور ان کے بقول ان کے گھر ہاں کے جی اوپر ان کے مخالف ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس جاتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں اور معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، مگر کیونکہ یہ اثرات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے سورہ کوثر پڑھیں. ان کے لیے ہی یہ عمل، یہ 41 مرتبہ سورہ کوثر اس کے لیے پڑھیں کہ ان کی جان چھوڑے. اور کتنے دن پڑھے؟ 11 دن کا عمل کریں سورہ کوثر کا. ٹھیک ہے. اور گھر میں ایک دوسرا کام یہ کریں
11 اگربتیاں لے لیں. 11 اگربتیوں کے اوپر جو ہے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے اس کو پورے گھر میں جلائیں. یہ بیسیکلی اس طرح کے عمل جب ہوتے ہیں تو گھر میں بندش لگ جاتی ہے, اثرات آ جاتے ہیں. اور مختلف جگہوں پہ جب بندش لگتی ہے, دروازے پہ بندش لگتی ہے, اسی طرح گھر کی چھت پہ بندش لگتی ہے, گھر کے اوپر پھر بندش لگنے سے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے, رشتوں کا آنا جانا, گھر میں بے برکتی, بد اثرات, مشکلیں, پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے جب پڑھ کے چیزیں اور اس کو گھر میں پھینکا جاتا ہے تو وہ چیزوں کو بلایا جاتا ہے. چیزیں کیا, وہی جنات, شر شیاطین اور ابلیس کے کارندے جو بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہاں اس کو ختم کرنے کے لیے پھر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے, پھر اگربتیوں کا جو ہے وہ دم بھی کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا علاج کروائیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی ساجد حسین بن مظلوم, آئی تھنک یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہی ہیں, اور ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے 6 دسمبر 1977. راولپنڈی میں یہ پیدا ہوئے تھے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ساجد کی 1 سال سے ذہنی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, تقریباً پاگلوں جیسا ہو گیا ہے, مہربانی کر کے آگاہی فرما دیں, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے, سلامت رکھے, آمین ثم آمین. ساجد حسین کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن. ساجد حسین کے ساتھ 1 سال سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ذہنی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ پڑھائی کر کے اور چیزیں بھیجے جانا, اس طرح کی سچویشن ہے ساجد کی. ذہن کام نہیں کرتا اور معاملات ڈسٹرب ہیں, چیزیں بھی مشکل کی طرف جا رہی ہیں, میڈیکلی بھی علاج نہیں ہو سکا, ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے, سٹک رہتا ہے, رکاوٹیں ہیں, سارا سسٹم اس کا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, اٹھنے کو دل نہیں کرتا, سارا دن لیٹا رہتا ہے, کمر درد, سر درد, اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. والدہ جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہیں اس کو کہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے, مگر نہیں معاملہ ٹھیک ہو رہے. اس کا روحانی علاج بھی کروانا چاہیے, روحانی علاج کروائیں. اور دوسرا آیت الکرسی کے اوپر جو ہے پانی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے کم از کم جو ہے 119 مرتبہ 3 دن کا عمل کریں. جب یہ 3 دن پانی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پلائیں گے, خود پیے یا گھر والے کو پلائیں, تو پتہ چل جائے کہ واقعی طبیعت میں فرق ہے کہ نہیں. اگر فرق فیل ہوگا تو پھر اس کا پراپر روحانی علاج کروا لیں. ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور بائی پوسٹ ہم ان کو نقش یا تعویذات بھیج دیں گے, جس سے یہ جن کو استعمال کریں گے تو معاملات میں ان کے معاملات میں بہتری آ جائے گی. مزید اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, اور پامسٹ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اسٹرالوجی کے اوپر بھی عبور رکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ان کو فائنڈ کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں, اور اپنی کویشچنز اور کوئریز ہمیں نیچے سلائیڈ میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں. تو مزید اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, کویشچنز آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف. نیکسٹ کویشچن ہے جی پلوشا کا, ان کی والدہ کا نام ہے شہانہ, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 جولائی 2000. شادی کب تک پاسبل ہے, اور اچھی قسمت اچھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پلوشا جی, اور ان کا اعتراض بھی ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے تو میسیج کا رپلائی نہیں مل رہا. تو ایسا ہے پلوشا, ہمارے پاس کافی زیادہ کویشچنز آتے ہیں اور ہم لوگوں نے سیکوینس وائز ہی ان کو آنسر کرنا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گی اور اب آپ ہمارے سے ناراض نہیں ہوں گے. یہ شکایت آپ کی دور ہو گئی ہے, کیونکہ سر داؤد جو ہیں وہ آپ کو بھی آنسر کر رہے ہیں. پلوشا کے موجودہ معاملات کیا چاہ رہے ہیں, پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں. بس وہ تو شادی جو ہے نا, وہ شادی کا ان کا ایک ہے کہ شادی کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتا دیں, شادی کب تک پاسبل ہے. شادی کا ہی کارڈ آ گیا. اچھا, ڈبل مائنڈڈ ہیں تھوڑا سا شادی سے لے کر, مگر یہ ان کی شادی کے چانسز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے کوئی نہ کوئی رشتہ آ جائے گا, اچھا رشتہ ہوگا, کامیابی کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, شادی کب ہوگی پلوشا کی؟ اور وظیفہ بھی وہ پوچھ رہی ہیں, اچھی قسمت. مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری سے رشتہ آ سکتا ہے, کلیئرٹی مل جائے گی. کچھ ہی
7-8 ماہ کے اندر. مگر یہ ہے ابھی شادی کے رشتے کے لیے ان کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں, وہ یہ عمل کر لیں. پلوشہ جو ہے ٹھیک ہے, اور 21 دن کا عمل کریں. یہ سورہ مریم, سورہ مریم جو ہے روزانہ 2 مرتبہ پڑھیں, اور سورہ مریم پڑھنے کے بعد یہ اپنے رشتے کی نیت سے 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں. اور پھر کچھ وائٹ کلر کی چیز پاس رکھ لیں, یا جس طرح شوگر ہوتی ہے اور چاول ہوتے ہیں, دودھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی, وہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار کے نا اس کو صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے, 3-4 دفعہ اسی وظیفے میں یہ عمل صدقے کے بھی کریں. پھر ہمیں کمنٹس کریں, ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں, تو پھر ہم ان کو عمل کرنے کے بعد پھر بتائیں گے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے, اس کو چیک کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی ندا کا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کے سوال کا جواب بھی دیا تھا, اور اس کے بعد ان کو خواب آیا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو بولتا ہے کہ تم پر کچھ اچھے اور کچھ برے اثرات ہیں, تم ایسا کرو کہ گوشت لے کے اپنے گھر کے پاس جو سنسان درخت ہے وہاں ڈال دو. اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے, تو یہ پوچھ رہی ہیں آپ کہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط. ندا جی, یہی ہم جو شو میں شروع میں بات کر رہے تھے کہ خواب آتے ہیں, پھر ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. کیا تو ہوگا, ٹھیک کیا, مگر بات یہ ہے کہ ابھی تک اثرات گئے نہیں ہیں, نہیں گئے ہیں, چیزیں نہیں گئیں, چیزیں پھر بھی آتی ہیں, اور دوبارہ خواب بھی آئے گی اسے. اچھا, اور اس کا روحانی علاج کروائیں, کیونکہ جو چیز ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اس کے کام بھی کرتی ہے, کام بگاڑتی بھی ہے. باہر سے آئی ہوئی ہے چیز, دور سے آتی ہے, کوئی بھیجتا ہے, جس کی وجہ سے رات کو جب یہ سوتی ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے, سر درد کرنے لگ جاتا ہے, بعض کا طبیعت میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے. اس کا پراپر علاج کروا لیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک کے لیے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 11 دن کا عمل بھی کر لیں. اور کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ یہ 41 ٹائم پڑھ لیں. مگر یہ ہے کہ چیزیں ابھی لگی ہوئی ہیں پیچھے, وہ مزید بھی ان کو بتائیں گی, مزید بھی خواب آئیں گی ان کو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی اقرا کا, بنت رکیبہ اشفاق بن بلقیس, اور وہ یہ پوچھ رہی کیا اشفاق نے اقرا پر شادی پر راضی ہونے کے لیے بلیک میجک کیا ہے؟ اچھا, اقرا اور اشفاق کا, اشفاق نے کیا اقرا پر شادی پر راضی ہونے کے لیے بلیک میجک کیا ہے؟ چیک کرتے ہیں, تسبیح والے عمل سے کرتے ہیں. ہاں, ایک اکثر ہم نے یہ سنا کہ بلیک میجک سے شادی روکی ہے, لیکن اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلیک میجک سے کہیں وہ شادی تو نہیں میرے کروانا چاہ رہے. ابھی دیکھتے ہیں نا, ہمارے پاس تسبیح کا بھی ایک عمل ہے نا, اس سے پیچھے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایسے ہو تو ہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب یہ کراس ہو تو نہ ہوتی ہے. کراس کا کیا مطلب؟ وہ بھی ہو جائے گی, یعنی کہ عائشہ نے سوال, اقرا اور اشفاق کی شادی کے لیے کوئی بلیک میجک کا عمل ہوا ہے, یہ بتائے تسبیح ہمیں. نہیں جی, یہ دیکھیں وہ باقی میں موو ہوئی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو یہ نہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو یہ سمجھتی ہیں, ٹھیک ہے. تسبیح سے تو آپ کو یہ کنفرمیشن مل گئی. اور اب ہم چلتے ہیں ٹیرو کارڈ سے. ٹھیک ہے, اقرا اور اشفاق کی شادی کیا بلیک میجک سے ہوئی ہے؟ نہیں, شادی پر راضی ہونے کے لیے بلیک میجک کیا ہے. ہاں جی, اقرا اور اشفاق. نہیں جی, ادھر بھی کوئی ایسی بات نہیں آ رہی, کوئی ایسی بات نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ تو اقرا کے جو ہیں وہ دور ہو گئی ہے جو بھی ان کی ٹینشن تھی. گڈ ہو گیا. اچھا جی, نیکسٹ کویسچن ہے جی عتیق بن شہناز اختر, ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 29 جنوری 2004, ٹائم آف برتھ ہے صبح کے 3:45 بجے, راولپنڈی میں پیدا ہوئے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عتیق نے بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے, اگر آگے پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, اور اس کے لیے کون سا جو ہے وہ کام کرنا ٹھیک رہے گا؟ عتیق نا, عتیق کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ موجودہ معاملات کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. پڑھائی میں ان کا لگتا دل ہی نہیں لگتا نہیں ہے. عتیق کی ایجوکیشن یا جو بھی ہے, دل نہیں لگ رہا, جسم پہ بوجھ رہتا ہے. عتیق کے اسٹڈی کو بوجھ سمجھتا ہے, دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے, باہر پھرتا رہتا ہے, اور دل کی بات نہیں بتاتا, اپنے اندر رکھتا ہے,
کچھ کرنا چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے, بڑی سپیڈ کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہتا ہے, شارٹ کٹ مل جائے, اس طرح کی بات چل رہی ہے, تو عتیق کو کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کے نوجوان کا ویسے ایک تھوڑا ماں ایج باپ کو فیکٹر بھی توجہ دینی ہوتا ہے, چاہیے. یہ بد اثرات کی وجہ سے یہ ایج فیکٹر ایک تو والدہ کو چاہیے ان کو جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے 3 دن پلائیں, اور اس کے بعد جب 3 دن یہ پی لے تو اس کے بعد سورہ یاسین 2 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں, کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی وہ ختم ہو. اللہ کرے کہ پڑھائی پہ ہی توجہ دے اور اس کی پڑھائی ہی ٹھیک ہو جائے. ابھی دیکھتے ہیں کہ عتیق کو کام کیا کرنا چاہیے. ہاں جی, میٹرک انہوں نے بڑی مشکل سے پاس کیا, تو آگے سب سے پہلے تو دوستوں یاروں سے جو ہے وہ جان چھڑوائیں, کھیل کود سے نکلے اور نیند اپنی پوری کرے. کاموں سے متعلقہ بھی ابھی اگر کرے گا تو ڈر خوف چل رہا ہے, کنفیوژن چل رہی ہے, کام بھی شروع کرے گا وہ بھی روک دے گا, بند کر دے گا, خواہشیں نہیں ایسے پوری ہوتی. اس کا بد اثرات آپ نے روحانی مسائل ہے نا, اس کو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک نہ کام اور نہ کاج اور نہ تعلیم ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ اپنے یہ ایک تو دم کر کے دیکھیں, تو جب یہ پڑھیں گی نا تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہتر ہو جائے گی. دل کرتا ہے اس کا لڑنے کو, دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کو, گھر سے باہر جانے کو, توجہ فوکس نہیں اس کا ٹھیک ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی عروج فاطمہ کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 جنوری 1986. سٹی ہے جی ان کی کراچی, اور ٹائم آف برتھ ہے رات کے 8:30 سے 9:30 کے درمیان. ان کے رشتے تو کافی آتے ہیں لیکن کہیں بات نہیں بن پاتی, فائنل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. استخارہ وغیرہ بھی نہیں آتا, پلیز مجھے کوئی سلوشن بتا. عروج فاطمہ فرام کراچی. عروج فاطمہ کے ساتھ سیدہ عروج فاطمہ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ. استخارہ بھی نہیں آتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوگا. بتاتا ہوں ابھی عروج فاطمہ کے کیا معاملات ہیں. دیکھو عروج فاطمہ کے لیے تو پڑھائی کی گئی ہے, اور کوئی کسی نے کوئی 2 عمل کیے ہیں, کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے, چیزیں بھیجی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے, اسی لیے استخارہ بھی نہیں آتا. اور اس کا بزرگوں کے ساتھ ویسے رابطہ بھی ہے, اپنے بڑوں کے ساتھ, اور پڑھائی کرتی رہتی ہے, ذکر اذکار کرنے والی لڑکی ہے, مگر چیزیں رکی ہوئی ہیں. اچھا, اس کو ہم تسبیح کے ساتھ بھی چیک کرتے ہیں کہ عروج فاطمہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. خود سے سوال کرتے ہیں عروج فاطمہ کی طرف سے کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب. مثال کے طور پر عروج فاطمہ کے ساتھ کیا روحانی مسئلہ ہے, تو یہ بات طے ہے کہ جب یہ اس طرح کرتی ہے تو ہاں ہوتی ہے, اور دوسرا یوں کرے تو نہ. تو عروج فاطمہ کے ساتھ کیا روحانی مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کیا بات سمجھ رہا ہے؟ روحانی مسئلہ کیا جادو کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے معاملہ ڈسٹرب ہے؟ ہاں. کیا اس نے روحانی علاج پراپر کروایا, یعنی کہ پڑھائی وغیرہ تو بھی؟ ہاں, تو کر رہی ہیں. تو عروج کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی نہیں موجودہ. اگر دیکھیں جی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی, کیا اس کو اپنے معاملات کے لیے روحانی حل کروانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ہاں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور بات بھی بڑی مزے کی, میں ایسے تو دھکا لگا لوں گا, ایسے نہیں مجھے لگ رہا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے بھی نوٹ کرنا, سوچ رہے ہوں گے, وہ آپ بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہوں گے کہ کیا تو یہ بیسیکلی یہ ایک عمل ہوتا ہے, بزرگوں کی طرف سے اجازت ملی ہوتی ہے تو اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ نہیں, اس کے پیچھے مختلف عمل کیے ہوتے ہیں, جس طرح چہل کاف کا عمل, 7 سلام کا عمل, سورہ مزمل کا, تو انہی چیزوں کے موکلات اور جنات ہوتے ہیں, وہ تسبیحات کو پھر وہ چلاتے ہیں. تو کیا عروج فاطمہ کو کوئی روحانی عمل کرنا چاہیے؟ دیکھ رہے کتنی سپیڈ سے رہی ہے تصویر. ہاں جی, کرنا چاہیے. تو ان کا علاج کا بھی اثر نہیں ہو رہا. کچھ تو ابھی تو عروج فاطمہ جو ہے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس 101 مرتبہ 11 دن کا عمل کریں, پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, طبیعت میں کافی فرق آ جائے گا. پھر ہمیں دوبارہ میسج کریں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اس کو پھر ہم مزید دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے یہی والی بات ہوتی کہ سب سے پہلے سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ بد اثرات کو دور کیا جائے, اور پھر اس کے بعد تشخیص تو ہو رہی ہے نا, تشخیص تو ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد سلوشن کی طرف آتے ہیں. سلوشن تو خیر یہ بھی ایک پہلا سٹیپ ہے, بٹ وہی والی بات ہے کہ پھر لڑائی جھگڑا ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اب ان بد اثرات کو سے لڑنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے, لیکن پہلے یہ ہے کہ بد اثرات کو دور کیا جائے. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی عامر اقبال صاحب کا. ان کی پلیس آف برتھ ہے لاہور, ٹائم ہے صبح کے 4:30, ڈیٹ آف برتھ ہے 22 سپٹمبر 1970. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بزنس بالکل فلاپ ہوا ہے, جاب کے لیے وہ پھر سے ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں,
پھر سے کا مطلب ہے یعنی کہ پہلے بھی گئے ہوئے تھے شاید. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ پاسبلٹی پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں باہر جا سکتا ہوں؟ پورا نام بولیے. عامر اقبال. عامر اقبال. کیونکہ ان کا 4 نمبر بزنس دیکھیں ہم سارے شعبے لیتے ہیں. عامر اقبال کو ہم دیں تو 8 اور عامر 4 نمبر بنتا ہے نمرولوجی سے, اور یہ ستارہ زحل کے ساتھ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے, غصہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے. یہ نحس اثرات آ جاتے ہیں عامر اقبال کے اوپر نا, یعنی کہ زحل ان کے اوپر رہتا ہے اور جس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے. اس کا ایک تو جب تک یہ اللہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں, روحانی معاملہ لگے رہتے ہیں تو مدد ہوتی ہی رہتی ہے. مگر نحس اثرات ستاروں کے بھی آتے ہیں, ستاروں کا اثر بھی ہوتا ہے. ابھی ہم عامر اقبال کو چیک کرتے ہیں ٹیرو کارڈ کے ساتھ کہ عامر اقبال کے موجودہ کیا حالات چل رہے ہیں, کیا ان کے اوپر کوئی ایسی بندش یا بد اثرات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جی خراب ہو رہا ہے, ڈسٹرب ہو رہا ہے. دیکھو عامر اقبال کے ساتھ جو ہے اس وقت کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے, کوئی جن جادو کا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں کہ کسی نے جادو کر دیا. یہ ہے نحس اثرات. ہاں یہ ہے, ہاں, اور یہ ہے کہ یہ ان کے معاملہ جو ہے نا, ان کے پیچھے کوئی عورت ہے. یعنی کہ عورت وہ کس طرح ہے کہ وہ پڑھائیاں کرتی ہے. ایک ہوتا ہے جادو کرنا, ایک ہوتا ہے پڑھائیوں سے معاملات کرنا. اس کو جو ہے جیلسی کی وجہ سے اس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے ڈسٹربنس اور معاملات میں خرابی رہتی ہے. تو یہ بھی پڑھے, یہ بھی پڑھے ان کے لیے ہے. جو کچھ پڑھتا ہے, جو کوئی ان کے ساتھ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ واپس کرے. سورہ لہب پڑھے, سورہ لہب پڑھیں, 21 دن پڑھیں, اور 21 دن روزانہ جو ہے 21 مرتبہ پڑھ لیں. پھر ہمیں بتائیں کیا صورتحال چل رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آگے جو ان کے پھر معاملات ہیں فیصلہ کریں. پھر ان کو کاموں کے لیے بھی ہم پڑھنے کے لیے بتا دیں گے نا. ٹھیک ہو گیا. تو عامر اقبال صاحب یہ کر کے ضرور جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیجیے گا. نیکسٹ کویسچن جی ان کی بہن کے لیے ہے, اور ان کی بہن کا نام ہے صفیہ آفرین. ڈیٹ آف برتھ ہے 18 جون 1989, اور ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ خاتون, اور پلیس آف برتھ ہے انڈیا حیدرآباد. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی آپ سے پوچھا تھا شادی کب ہوگی, اور یہ بات ہوئی تھی کہ لاسٹ ایئر 2021 میں ہو جائے گی, لیکن نہیں ہو سکی. تو پلیز بتا دے کب ہوگی اور یو اے کب جا پاؤں گی. صفیہ آفرین کی شادی, یو اے ای کا مطلب ہے یونائٹڈ عرب امارات. ہاں جی. صفیہ آفرین کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھے کہ انہوں نے جو سوال پوچھا یو اے والا, یہ اپنے لیے پوچھا یا اپنی بہن کے لیے پوچھا ہے. مجھے لگتا ہے وہ شاید اپنے لیے پوچھا, اور بہن کے لیے یہ سوال ہے کہ شادی کا, کہ شادی کب تک ہو جائے. نیگیٹیوٹی ہے جی, شادی میں تو چانسز تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں, مگر دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا کارڈ آ رہے تھے نظر, آپ کے نیگیٹیو کارڈ آ رہے ہیں. نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کام رکے ہوئے ہیں, مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا مزید ویٹ کریں اور نیگیٹیوٹی ختم کریں. اور نیگیٹیوٹی ختم کرنے کے لیے ان کو میں پڑھائی بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ اپنے لیے ایک عمل کریں چھوٹا سا, رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے. 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں 7 دن, اس نیت سے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی یا بد اثرات آئے ہوئے ہیں, نظر بھی لگ جاتی ہے ظاہری بات ہے, تو وہ ختم ہوں. 7 دن عمل کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے کاموں کے لیے یہ وظیفہ کریں. پہلے 7 دن جو ہے آیت کریمہ اس کو ختم کرنے کی نیت سے پڑھنا, اس کے بعد کاموں کے لیے اس میں کو کچھ تھوڑی سی خوشبو کو ساتھ ملا لیں. اور یہ پڑھائی اس طرح کرنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. 41 ٹائم جو ہے اکٹھا پڑھنا ہے. 41 ٹائم 2 اگربتیاں لے لیں, ان کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلا دیں. اگر نہیں کر سکتے پڑھائی کرنے کے بعد پھونک مار کے, اگر نہیں کر سکے تو پھر ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں مزید ان کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی بتا دیں گے. تو ٹھیک ہے جی داؤد سر, ماشاءاللہ آج ہم نے کافی سوال کور کر لی ہیں. استخارہ کا عمل بھی ہم لوگوں نے لائیو جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. شو کا جو ہے وہ ٹائم انفارچونیٹلی ذرا اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو سر داؤد جاتے جاتے جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص میسج, کوئی جو بڑا آپ شعر کی ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑی اچھی اشعار کی جو ہے وہ کلیکشن ہے, اگر آپ نے وہ ہماری آڈینس کو سنانا ہے تو پلیز. دیکھیں مشکلیں پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں, اور ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ہمارے اپنے ہوتے ہیں مگر ہمارے اپنے نہیں ہوتے.
تو وہ کیوں نہیں اپنے ہوتے؟ کسی کا دل جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ دل میں کیا چل رہا ہے. حاسدین کا حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، لوگ آپ کی ترقیوں سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے. توکل اللہ کے اوپر کرنا بڑی اچھی بات ہے، بھروسہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، مگر پھر بھی آنکھ اور کان کھول کے بندے کو بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے روحانی مدد لینے کی عادت پڑ جائے وہ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں، ناکام نہیں ہوتے. لوگوں کے مختلف چیزوں سے کام ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھائیوں سے، وظائف سے، اذکار سے، بد اثرات دور کرنے کے لیے، سیاروں کے اوپر جو بد اثرات ہیں اس کے لیے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں. مستند انسان اور مستند عمل کا ہونا آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی کا ایسا بہت ضروری ہے جو اچھی گائیڈ لائن دے دے اور آپ کو ان رستوں کی طرف لے کے جائے جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی بلکہ اخروی زندگی کو بھی کامیابیوں کا زینہ بنا دیں. بے شک، اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، لیکن بھروسہ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیجئے. اور وہی جو آپ جیسے ایک آپ کی لائن ہے، دل کی بات اپنے دل تک رکھے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. سر داؤد جو ہے وہ بھی ہمیں جو یہ اینڈ پہ جو بڑے انمول باتیں کرتے ہیں ان سے سیکھیں، اور بھی شو کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھیں، سیکھیں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. نیچے سلائیڈ کے نیچے جو ہے وہ ای میل آئی ڈی مینشن ہے، وہاں پر آپ ہمیں اپنی کوئریز، اپنے سوال اور اپنے فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ کا آنے والا ہفتہ اچھا گزرے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.